ورنہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایٹیچیوڈ جو تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کے بعد، وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ میں نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے، محمد بن ابی بکر نے ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبیر ورغلا کے آگے لے گئے، بعد میں شکست ہوئی، حضرت علی نے معاف کر دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو جنگ صفین کے اندر جو جنگ جمل میں لوگ آئے ہیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے۔ تو یہ حضرت علی اس امت میں امام ہے کہ اگر مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو تو اس کے بعد شرعی احکام کیا ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ تو ایسا موقع نہیں نہ آیا، آپ تو کافروں سے لڑتے رہے، اس میں تو ہے ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گی وہ باندیاں بنائی جائیں گی، جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ نہیں۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اچھا بتاؤ نبی کی بیوی کو کون باندی بنائے گا، سب نے سر جھکا لیے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بگوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا۔ سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا یہ ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ۔ پھر حضرت علی کے سب سے جذباتی شیعہ تھے عمار بن یاسر،